الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن كان في ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حدیث میں فرمایا کہ وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہیں. یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے. اس مہینے سے حاجی حج کے عظیم سفر پر روانہ ہوتے ہیں، جو اسلام کا 5واں بڑا عظیم الشان رکن ہے. اور دوسری خصوصیت اس مہینے کی ہمارے ممالک کے اعتبار سے، مسلم ممالک کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان میں شوال کے مہینے میں ہمارے دینی مدارس کا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے. آج کل ہمارے تمام پورے ملک کے مدرسوں میں، دینی مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں، داخلے جاری ہیں، اور دارالعلوم میں بھی داخلے جاری ہیں. اتوار کے دن سے اسباق کا آغاز ہو جائے گا. یہ طویل سفر شروع ہوتا ہے اور شوال سے شروع ہو کر شعبان کی 15 تاریخ تک جاری رہتا ہے. یہ بھی بڑی محنت اور مشقت کا سفر ہے. علم حاصل کرنا آسان نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جو شخص اپنا سب کچھ علم کو دے دے تو علم اپنا کچھ حصہ اس کو دے دیتا ہے. تو علم بڑے مشکل سے حاصل ہوتا ہے. لیکن علم سے مراد کیا ہے؟ ایک علم تو وہ ہے الحمدللہ جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، لازمی ہے، فریضہ ہے اس کا. اتنا علم دین کہ اس کے روزمرہ کے جو دینی کام ہیں، نماز ہے، طہارت ہے، وضو ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے، ان مسائل کو سمجھے. ان کو سمجھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. بزرگوں سے بھی سیکھتا رہتا ہے آدمی، اپنے گھر والے دیندار گھرانہ ہے تو وہاں بھی سیکھتا رہتا ہے. اور ہر زبان میں وہ مسائل چھپے ہوئے ہیں. آسان نماز چھپی ہوئی ہے، تعلیم الاسلام چھپی ہوئی ہے. اتنا علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے دینی فرائض کو انجام ہی نہیں دے سکے گا، اسلام کے ارکان پر عمل نہیں کر سکے گا.
نماز سب سے پہلا رکن ہے ایمان کے بعد، تو نماز ہی خراب ہو جائے گی۔ یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرض کیا، لازم کیا، تو آسان بھی بہت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جو کام فرض کرتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتا، جو فرض کرتے ہیں اس کو آسان کرتے ہیں، جو فرض عین نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے جس میں مشکلات ہوتی ہیں کچھ۔ تو یہ چونکہ یہ لازمی ہے، اس کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان کو ضروری ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اب یہ نظام نہیں رہا۔ پاکستان بننے سے پہلے گھر گھر فجر کی نماز کے بعد جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی گھروں سے۔ اب ٹی وی کے گانے سنائی دیتے ہیں۔ گھروں میں ماں باپ کو بھی تعلیم نہیں ملی دین کی، وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ روزمرہ کے مسائل بھی نہیں جانتے بیچارے بچے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، مگر پاکستان کے حکمرانوں نے، جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، وہ بیچارے چند سال میں رخصت ہو گئے۔ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام تعلیم نہیں بنایا، وہی چلتا رہا جو انگریزوں نے بنایا تھا۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ اسلامی نظام تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسا چلا آ رہا تھا کہ اس میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے میں باقاعدہ مدینہ طیبہ میں آ کر جو بڑا مدرسہ قائم ہوا وہ صفے کا مدرسہ تھا۔ ایک استاد تھا تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نصابی کتاب تھی قرآن حکیم، اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے شاگرد تھے اور اصحاب صفہ تھے۔ انہوں نے اپنی سب زندگی کو قربان کر کے، تمام مشاغل کو قربان کر کے قدموں میں آ پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کے اقوال سے دین سیکھ رہے تھے، آپ کی باتوں سے دین سیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پر اسی مسجد میں، اسی صفے میں تعلیم قرآن بھی ہو رہی تھی، عدالت و انصاف کے فیصلے بھی ہو رہے تھے، مجاہدین کے قافلے بھی یہاں سے روانہ کیے جاتے تھے، نظام حکومت کے احکام بھی یہاں سے جاری ہوتے تھے۔ جزیرہ نما عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ یہ جس میں آج درجن سے زیادہ چھوٹے بڑے ممالک ہیں، اس پورے علاقے پر تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، اور اسی مسجد سے وہاں کے لیے ہدایات جاری ہوتی تھی۔ غیر مسلم بادشاہوں کو تبلیغ کے خطوط بھی یہیں سے جاری ہوتے تھے۔ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، سارے دین کے کام ہوتے تھے، اور جہاد کے لیے بھی یہاں سے روانہ ہوتے تھے، اور صنعت بھی سکھانے کا انتظام یہاں تک تھا کہ میں نے بتا رہا تھا کہ غزوہ حنین میں دو صحابہ کرام اس بات سے شریک نہیں ہو سکے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبابہ اور منجنیق کی صنعت سیکھنے کے لیے شام بھیج رکھا تھا۔ تو صنعت حرفت بھی سکھائی جا رہی تھی۔ تو دین اور دنیا کی تفریق نہیں تھی، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اس میں دنیا بھی دین بن جاتا ہے۔ صرف نیت ٹھیک ہو، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن حکیم کے دائرات کے تابع ہو، اس کے اندر حدود میں ہو، سارا کام دین، دنیا کا کام بھی دین بن جاتا۔ ہنسنا کھیلنا بھی، آرام بھی، تجارت بھی، حکومت بھی، سیاست بھی، شادی بیاہ بھی، گھریلو زندگی بھی، سب دین بن جاتی ہیں۔ تعلیمی نظام اسی طرح چلا آ رہا تھا۔ انہی مدرسوں سے بڑے بڑے سائنسدان بھی پیدا ہوتے رہے صدیوں تک، جب پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا۔ تقریباً 1000 سال اسلام سپر طاقت رہی ہے پوری دنیا کی، سب سے بڑی طاقت رہی ہے۔ اندلس میں اور وسط ایشیا کے ممالک میں، سمرقند و بخارا میں، ترکمانستان میں، ازبکستان میں، تاجکستان میں علم و ہنر کے عظیم الشان مراکز قائم کیے گئے تھے۔ تو وہاں سے سائنسدان بھی پیدا ہو رہے تھے، محدثین بھی پیدا ہو رہے تھے، فقہا بھی پیدا ہو رہے تھے، متکلمین بھی پیدا ہو رہے تھے، انجینئر بھی پیدا ہو رہے تھے، صنعت کار بھی پیدا ہو رہے تھے، سیاستدان بھی پیدا ہو رہے تھے۔
تو مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں تفریق نہیں تھی دین اور دنیا کی، بلکہ دین اور دنیا دونوں سکھائی جاتی تھی، دینی رنگ میں رنگ کر. یہاں تک کہ انگریزوں کا دور حکومت جب آیا ہے ہندوستان میں، یہاں سے ہمارے لیے بہت مصیبتیں کھڑی کی ہیں انگریز نے آ کر، اور اس نے یہ کام کیا کہ سرکاری اسکولوں میں اسلام کا داخلہ بند کر دیا، قرآن کی تعلیم نہیں رہی، اور انگریزی زبان لازم مسلط کر کے پوری قوم جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے ماہرین تھے، سیاست کے بھی، صنعت و حرفت کے بھی، تجارت و معیشت کے بھی، انجینئرنگ کے بھی، سب کو جاہل قرار دے دیا، کیونکہ اب وہ انگریزی نہیں جانتے، اور اسکولوں میں، کالجوں میں انگریزی لازم، دین کو خارج کر دیا، خالص دنیاوی تعلیم باقی رہ گئی. اور لارڈ میکالے نے ایسا نظام تیار کیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی نسل تیار کر رہا ہوں جو ماہر نہیں ہوگی، کسی فن میں بڑی ماہر نہیں ہوگی، لیکن ایک بات میں بڑی ماہر ہوگی، ہماری غلامی میں بڑی ماہر ہوگی، بیوروکریسی جو ہوگی ہمارے تابع فرمان ہوگی. ایسا نظام تعلیم میں نے بنایا ہے، چنانچہ وہ اپنے اس معاملے میں کامیاب ہو گیا. بیوروکریسی ایسی تیار کی، آج تک وہ مسلط ہم پر چلی آ رہی. جب یہ کیفیت کی کہ دینی تعلیم کو خارج کر دیا گیا سرکاری اسکولوں اور تعلیمی اداروں سے، تو لا محالہ دین کی حفاظت کے لیے، علم دین کی حفاظت کے لیے کچھ تو کرنا تھا. تو ہمارے بزرگان دیوبند نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے پہلے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، اور اس کے اندر حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید بھی ہو گئے. جہاد سن 1857 کے بعد یہ سارے قصے پیش آئے، جب تک ان کے دم میں دم رہا مقابلہ کرتے رہے کافروں کا، انگریزوں کا. جب حکومت مسلط ہو ہی گئی اور مغل حکومت کا دور ختم ہو گیا، تو اب تعلیمی نظام، اب دینی اسلامی علوم جو چلے آ رہے تھے 1400 سال سے، ان کی حفاظت تو ضروری تھی. تو دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا. اس میں ان کے پاس وہ وسائل تو تھے نہیں کہ جدید سائنس کو، صنعت کو، حرفت کو، انجینئرنگ کو سب کو شامل کر سکتے. قرآن حدیث کی تعلیم و تعلیمات اور پرانی جو عصری علوم چل رہے تھے، حکمت و طب اور جغرافیہ وغیرہ، حساب وغیرہ، سب چیزیں تھیں، لیکن پرانے انداز کی تھیں، جدید انداز کی نہیں تھی. مدرسہ قائم کیا گیا. اب نتیجہ ہوگا کہ تفریق ہو گئی. سرکاری اسکولوں میں، سرکاری تعلیمی اداروں میں دین نہیں تھا، اور ہمارے دینی مدرسوں میں وہ جدید علوم نہیں تھے. پاکستان بننے کے بعد ہمارے بزرگوں نے پوری کوشش یہ کی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات جو پاکستان بنانے میں شامل تھے، کہ اب وہ دور گزر گیا جو ہندوستان میں تھا. اب پھر وہ تعلیمی نظام آنا چاہیے جو 1400 سال سے چل رہا تھا، کہ پورا نظام تعلیم سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا وہ ایسا ہو جیسے پہلے سے چلا آ رہا تھا. جدید علوم و فنون اعلیٰ ترین ترقی یافتہ شکل میں تیار ہوں، اور اس کے اندر اعلیٰ ترین ماہرین تیار کیے جائیں جدید و عصری علوم کے، تاکہ دوسرے اقوام سے وہ پیچھے نہ رہیں، نہ انجینئرنگ میں، نہ سائنس میں، نہ معیشت میں، نہ دوسرے علوم و فنون میں. تمام جدید علوم و فنون کے اندر اعلیٰ مہارت والے ہو اور دینی تعلیم بھی ساتھ ہو. تقریباً میٹرک تک کی تمام سب چیزیں مضمون ساتھ ساتھ چلیں. میٹرک کے بعد کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے تو وہ عالم دین میں ماہر ہونے کے لیے داخلے لے لے. محدث بننا چاہتا ہے، مفسر بننا چاہتا ہے تو وہ اس میں داخلے لے لے. انجینئر بننا چاہتا ہے، سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، تو قانون کا ماہر بننا چاہتا ہے تو ان کالجوں میں داخلے لے لے. یہ نظام بنانے کی کوشش کی تھی ہمارے بزرگوں نے. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. عرصہ دراز تک یہ کوششیں جاری رہیں، مگر جو لوگ مسلط ہو گئے تھے
انہوں نے کر کے نہ دیا، اور وہ نظام تعلیم میں اسلام کو داخل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہمارے بزرگوں نے مدرسے قائم کیے، اور دارالعلوم کراچی سن 50 میں قائم ہوا، نانک واڑے میں۔ سن 47 میں پاکستان بنا۔ چند مہینے کے بعد ہم ہجرت کر کے پاکستان آ گئے ہندوستان سے۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ حفظ کرتا تھا قرآن کریم، دیوبند میں حفظ کرتا تھا، وہاں سے حفظ کرتا ہوا آیا تھا۔ سن 50 میں 2.5 سال گزرے، دینی مدرسہ کوئی نیا قائم نہیں کیا گیا، اسی واسطے کہ پورے نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے اعلیٰ ترین ترقی یافتہ اسلامی نظام تعلیم قائم کیا جائے۔ مگر جب نہ ہوا تو پھر دینی مدرسے قائم کیے گئے، اور بڑے بڑے مدرسے رفتہ قائم ہوئے۔ پوسط پاکستان میں 3-4 ہی مدرسے تھے، پھر رفتہ بنے، اور اب تو پھیلتے پورے پاکستان میں بہت دینی مدارس ہیں، بلکہ اتنے مدارس ہیں کہ بعض علاقوں میں تو کچھ ضرورت سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے ان کی۔ ان مدرسوں پر سب سے بڑا اعتراض یہ چلا آ رہا ہے کہ ان کے عصری علوم نہیں ہیں، دنیاوی علوم نہیں ہیں۔ میں اس کو دنیاوی علوم نہیں کہتا، عصری علوم تو کہتا ہوں، دنیاوی علوم نہیں کہتا۔ سارے علوم جو دینی ہیں، سب علوم اگر دین کے لیے ہو، اس ملک و ملت کے خاطر ہو، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹری ہو، جو کچھ بھی ہو، سائنس ہو، اگر ملک و ملت کے لیے ہو، اپنی قوم کے لیے ہو، تو وہ دینی کام ہے، دینی علوم ہے سارے کے سارے۔ تو ان مضامین کے اندر یہ ہمارے مدرسوں میں ظاہر ہے کہ اس کے اسباب نہیں تھے۔ یہی بڑی بات تھی کہ ان مدرسوں نے اس تعلیم دین کو، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو محفوظ کر لیا، فقہ کو، اصول فقہ کو، عربی زبان کو، علم کلام کو، عقائد کو، قرآن و سنت کی تعلیم کو محفوظ، ان علوم کو اسی طرح محفوظ کر لیا جس طرح محفوظ چلے آ رہے تھے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان قائم ہوا تھا تو مسجدوں میں امام وہ لاتے، مسجدوں میں مؤذن وہ لاتے، ہر شہر میں مفتی ایسے ہوتے جو مسئلہ مسائل بنا سکتے، تعلیم دین بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں دلوائی جاتی، دین کی تعلیم دلوائی جاتی۔ حکومت پاکستان نے کچھ نہ کیا، یہاں تعلیمی نظام کو تجارت بنا دیا گیا، اور دینی مدرسوں میں یہ کام ہوا کہ مدارس کے علماء نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر قسم پرسی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں یہ مدرسے شروع کیے۔ ہمارے اس دارالعلوم کو اب آپ تو ایک خوبصورت شہر دیکھ رہے ہیں، یہ کس وقت ریگستان تھا۔ میں اس زمانے کا طالب علم ہوں، یہاں بچھو اور سانپ اتنے تعداد میں تھے، کوئی دن خالی نہیں گزرتا تھا جب کسی کو بچھو نہیں کاٹتا تھا، کوئی دن خالی نہیں گزرتا تھا کوئی سانپ نہیں نکلتا تھا، سارا ریگستان تھا۔ 2-3 عمارتیں بنائی گئی تھی، وہ بھی اللہ کے بندوں نے کچھ بنا دی تھی۔ نہ لانڈی آباد تھا، نہ کورنگی آباد تھا، یہاں سے لے کر سمندر تک ریگستان ہی ریگستان تھا۔ جب ہم جاتے تھے گھر تو ہم یہ کہہ کر جاتے تھے کہ کراچی جا رہے ہیں، تو کراچی سے باہر تھا یہ علاقہ۔ دارالعلوم مدرسے اسی طریقے سے پورے پاکستان میں قائم ہوئے۔ اساتذہ نے معتممین نے اپنی جانوں پر کھیل کر ان مدرسوں کی آبیاری کی، اور مسلسل یہ مطالبہ بھی ہمارا رہا کہ نظام تعلیم کے اندر اسلامی نظام کو داخل کیا جائے۔ میں خود کراچی سنڈیکیٹ کا 6 سال میں اس میں رکن رہا ہوں، کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں، اور NED انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی میں اس کی سنڈیکیٹ کا رکن رہا ہوں۔ تعلیمی کمیشن جو حکومتوں نے بنائے ان کا بھی میں رکن رہا ہوں، برس عمر کا بڑی محنت ہم نے کی ہے اسی واسطے تاکہ نظام تعلیم میں ہم آہنگی پیدا ہو، دین اور دنیا کی تفریق ختم ہو، لیکن ہماری حکومتوں نے یہ کام نہ کیا۔ الحمدللہ اب کچھ عرصے سے ہمارے دینی مدرسوں نے عصری علوم کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ہمارے مدرسوں کو تعلیم کی کوئی فیس نہیں ہوتی، کتابیں بھی مفت دی جاتی ہیں، رہنے کی جگہ مفت ملتی ہے۔ یہ دارالطلبہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ پورا شہر آباد ہے۔ یہ ہمارے طلبہ تعلیمی سال کے آغاز میں اب آئے ہیں داخلے کے لیے، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، بجلی، پانی، گیس، رہائش، کتابیں، تعلیم،
سب کچھ مفت ہے، بلکہ جیب خرچ بھی ان کو دیا جاتا ہے، ناشتہ واشتہ سب مفت ہے۔ ایک وہ تعلیمی ادارے جو تجارتی ادارے بن کر رہ گئے ہیں۔ سرکاری اداروں میں تو تعلیم ہو ہی نہیں رہی، وہاں تو اساتذہ تنخواہیں لیتے ہیں، کام ہی نہیں کرتے، ہفتوں حاضری نہیں دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مدرسوں کے اسکولوں کے اندر سیاسی لوگوں نے، وڈیروں نے اپنے دفتر قائم کر رکھے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں اساتذہ، پوری کام نہیں بھی کرتے۔ سرکاری اسکولوں کا تو تقریباً یہ حال ہے، اور جو پرائیویٹ اسکول بنے وہ تجارتی اسکول بن گئے، ان کا کمائی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ تو وہ علماء ہیں جو کسی تجارت کے بغیر کم تنخواہوں میں ہمارے اساتذہ یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اب اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی رفتہ رفتہ مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، چنانچہ ہمارے دینی مدرسوں میں میٹرک تک کی تعلیم لازمی ہو گئی ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ خالص اسکول بھی قائم ہو رہے ہیں، اسلامی اسکول، جس کے اندر علماء نہیں تیار کیا جاتا، بلکہ پکا مسلمان بنایا جاتا، پکا مسلمان ڈاکٹر، پکا مسلمان انجینئر، پکا مسلمان سائنسدان یہ بنائے جائیں۔ تو الحمدللہ مدرسوں میں یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ہماری حکومتوں کے لوگوں نے تو اور میڈیا کے لوگوں نے تو سوائے اعتراضات کے مدرسوں پر اعتراض کرنے کے کہ یہ دنیا کو نہیں سکھاتے اور طلبہ کو کچھ نہیں سکھاتے، کچھ کر کے نہ کیا تو ہمارے علماء نے، مدرسوں نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اب یہ تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان ہمارے طلبہ کے عمروں میں برکت دے۔ آپ ان کا اندازہ کریں، ان طلبہ میں امریکہ سے بھی آئے ہیں، آسٹریلیا سے بھی آئے ہیں، کینیڈا سے بھی آئے ہیں، یورپ کے مختلف ملکوں کے طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے ہر صوبے کے طلبہ ہیں، ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں، ایک چھت کے نیچے سب پڑھ رہے ہیں، کوئی تعصب نہیں، نہ صوبائی تعصب ہے، نہ لسانی تعصب ہے، نہ قومی تعصبات ہیں، سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مثالی نمونہ ہے تعلیمی نظام کا الحمدللہ۔ البتہ ابھی تک اس میں کمی ہے کہ اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا اضافہ ہونا مزید کرنا ہے، اور الحمدللہ یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ کام بھی دینی مدارس ہی کریں گے، علماء ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پرسوں ہمارے اسباق کا آغاز ہوگا۔ اس اجتماع کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ہمارے ان طلبہ کی ہے جن کے بغیر اس دارالعلوم کا کوئی رونق نہیں ہے۔ اس دارالعلوم کی رونق ان طلبہ سے ہے۔ جب چھٹیاں ہو جاتی 2 مہینے کی، شعبان سے لے کر شوال تک، تو اس مدرسے کے اندر رونق بہت آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے، اور ہمیں اپنے طلبہ یاد آتے رہتے۔ ہماری ان مدرسوں کی ایک خاص بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اساتذہ اپنے طلبہ پر جان دیتے ہیں اور طلبہ اپنے اساتذہ پر جان دیتے ہیں۔ اتنی خدمت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی جان دیتے ہیں، اور اساتذہ بھی طلبہ کے لیے اتنی محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں کہ جیسے ماں باپ کر رہے ہوں۔ یہ بھی ہمارے مدرسوں کی خصوصیت ہے، ورنہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں 6 سال رکن رہا۔ اس سے پہلے سے رینجرز کا کیمپ وہاں پڑا ہوا تھا، اور آج تک پڑا ہوا ہے۔ تقریباً 40 سال تو ہونے کو آ رہے ہوں گے۔ کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس بات سے پڑا ہوا ہے کہ طلبہ کہیں ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں اور استادوں کی پٹائی نہ کر دیں، چنانچہ کر دیتے ہیں۔ قتل بھی کیے ہیں، استادوں کو پیٹا بھی ہے، قتل بھی کیے ہیں، اور طلبہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے اور مرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں نہیں۔ آج دہشت گردی کا جب کوئی نام آتا ہے مدرسوں کا ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں، کسی ایک مدرسے کا نام لو پورے ملک میں جہاں کسی کی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہو۔ یونیورسٹیوں کے اندر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کتنے اساتذہ قتل کیے جا چکے، کتنے طلبہ شہید قتل کیے جا چکے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دینی مدارس دین کا حصار ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ دشمنان اسلام کو یہ بات بہت دیر سے معلوم ہوئی کہ اسلام کی اصل طاقت دینی تعلیم ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ جب تک مسلمانوں میں قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اس قوم کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ بہت عرصے کے بعد پتہ چلا مغربی طاقتوں کو اور ہماری دشمن طاقتوں کو،
ساری مغربی طاقتیں دشمن نہیں اسلام کے، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں ان کو بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اصل طاقت قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اس واسطے ان مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا پورا میڈیا زہر اگل رہا ہے ان مدرسوں کے خلاف، ان علماء کے خلاف، ان طلباء کے خلاف زہر اگل رہا ہے پوری دنیا میں دشمنان اسلام کا میڈیا، اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ حالانکہ دینی مدرسے میں نہیں ہوتا۔ طالبان کے نام سے کچھ طلبہ، ہمارے واٹا کے علاقے میں تحریک طالبان چلی، ان میں سے طالبان ہیں ہی نہیں، طالبان تو طلبہ کو کہتے ہیں، تو مدرسے دینی کے طالب ہیں نہیں، یہ تو دوسرے لوگ ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، اور کچھ ان میں مخلصین تھے، ان کو بھگا دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اب تو وہاں پتہ نہیں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو شاید دہشت گردی جو ہے دینی مدرسوں میں نہیں ہوتی، نہ ہمارے طلبہ میں ہوتی ہے۔ طلبہ کو تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو الحمدللہ ہمارا تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے ان طلبہ کے لیے دعا کریں، یہ بہت قربانی دے کر یہاں پہنچتے ہیں، اپنے ماں باپ کی آغوش اور سایہ چھوڑ کر پردیش میں آ کر یہاں رہتے ہیں، اور ہماری پابندیوں میں جکڑ کر رہتے ہیں۔ ان کے اوقات مقرر ہیں، کھانے کے اوقات، کھیلنے کے اوقات، نماز کے اوقات، پڑھنے کے اوقات، مطالعے کے اوقات، ہر چیز کا ایک منظم نظام ہے۔ مجاہدے کی زندگی گزارتے ہیں یہ ہمارے طلبہ، اپنے اساتذہ کی نگرانی میں مشقت اور محنت اٹھاتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے، علم نافع اور تفقہ فی الدین عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ ہمارے پورے نظام تعلیم کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔